اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقابلہ بازی سے حاصل شدہ مال سے بنا ہوا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے، یعنی شرط لگا کر مقابلہ کیا ہو اور شرط جیت کر جو مال حاصل ہو اس سے پکا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ شرط لگانا حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مہاجرین اور انصار کو دیکھا، وہ مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے اور اپنی پشت پر لاد کر مٹی منتقل کر رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ اشعار بھی پڑھ رہے تھے: ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام زندگی کے لیے اسلام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یوں جواب دے رہے تھے: اے اللہ، کوئی بھلائی نہیں سوائے آخرت کی بھلائی کے۔ یا اللہ، انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرما۔ آپ کے پاس ایک تھال لایا جاتا، اس میں مٹھی بھر خشک جو ہوتے جس کو باسی چربی میں پکایا گیا ہوتا، وہ تمام لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ وہ سب لوگ بھوکے ہوتے، بے مزہ ہونے کی وجہ سے وہ حلق میں پھنستا اور عجیب سی بو آ رہی ہوتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودی خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھونی ہوئی بکری تحفہ میں دی۔ جب صحابہ اکرام اس کو کھانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا: اپنے ہاتھ کو روک لو، کیونکہ بکری کے ایک عضو نے مجھے بتایا ہے اس میں زہر ملی ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو بلوایا اور فرمایا: کیا تو نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، میں چاہتی تھی اگر تم جھوٹے ہو تو لوگوں کی تم سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر تم سچے ہو تو میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کا نام لے کر اس کو کھا لو۔ چنانچہ ہم نے اللہ کا نام لے کر اس کو کھا لیا، کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن بصرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے میری والدہ سے کہا: اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرو تو کتنی اچھی بات ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا سرید، ایک خاص قسم کا کھانا تیار کر لیا۔ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لے آئے، اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا: بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ سب نے اسی طرح کھایا۔ جب سب لوگ کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے یوں دعا فرمائی: اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کے لیے برکت فرما، ان کو رزق عطا فرما۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر آدھا اور پورا مہینہ گزر جاتا، ان کے پاس کھانے پکانے اور چراغ جلانے تک کے لیے آگ نہ ہوتی تھی۔ قاسم محمد کہتے ہیں، میں نے پوچھا: آپ لوگ کھاتے پیتے کیا تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کھجور اور پانی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت لے کر بالا خانہ میں آپ کے پاس پہنچا۔ حضور اپنی خصف خال کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم مبارک کا کچھ حصہ زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ کے سر نیچے ایک تکیہ تھا جس میں لیف بھرا ہوا تھا، آپ کے سر پر دباغت دی ہوئی تھی، کھال تھی، اور چشمے کی ایک جانب اس درخت کے پتے پڑے ہوئے تھے جس کے ساتھ کھال کو رنگا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی مخلوقات میں بزرگ تر ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ کیسر اور کسریٰ سونے کے تخت اور ریشم کے بچھونوں پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عمر، ان کو آسائش کی چیزیں جلدی دی گئی ہیں اور وہ سب بہت جلد ختم ہونے والا ہے، جبکہ ہمارے لیے ہماری آسائش کی چیزیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی گئی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے لقمہ حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کے شر سے محفوظ ہے، وہ جنتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسے لوگ آپ کی امت میں بہت سارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اور میرے بعد بھی ایسے لوگ بہت زیادہ ہوں گے۔ کیا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی؟ ایک بار
آپ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے دوپٹے کا پہلو کھولا، اس میں آدھی روٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، ابا جان آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں۔ پوچھا یہ کیسے؟ عرض کیا کہ ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ کام کیا جس کے عوض انہیں چند پیسے ملے اور آٹا لے کر آئے۔ میں نے اس کی روٹیاں پکائیں، ایک ایک حسن حسین رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ نے کھائی اور ایک سائل کو دی جس میں اپنے حصے کی روٹی کھا رہی تھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا، فاطمہ تم بیٹھی روٹی کھا رہی ہو، پتہ نہیں ابا جان کو کھانے کو کچھ میسر ہے کہ نہیں، اس لیے میں اپنی بقایا آدھی روٹی آپ علیہ السلام کی خدمت میں لائی ہوں، یہ ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قسم ہے مجھے اپنے رب کی، 3 دن گزر گئے ہیں تیرے باپ کے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بھائیوں اور دوستوں، 2 جہاں کا سردار کا یہ عالم ہے کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، فاقے کاٹ رہے ہیں۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں، کھانے کے میز پر 70 طرح کے کھانے موجود ہوتے ہیں، لیکن انہیں غریب عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں لیکن ان حکمرانوں کو کچھ خبر نہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔